السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سیریل ماں نہیں ساس ہوں میں کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں دکھایا جائے گا کہ مسرت جب عروج سے ملنے آئے گی اور اسے کہے گی کہ تم ادریس کے خلاف کیس کرو اور اپنے حق کے لیے لڑو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ لیکن عروج اسے کہے گی کہ اب تو مجھے آپ کے ساتھ کی ضرورت نہیں ہے، جب ساتھ کی ضرورت تھی تب تو آپ چھوڑ گئیں۔ اب میں نے خود کو اتنا مضبوط کر لیا ہے کہ میں اکیلے ہی سلمان، ادریس انکل اور شائستہ آنٹی کے خلاف لڑ سکتی ہوں، جس پر مسرت بہت زیادہ شرمندہ ہوگی اور کہے گی کہ بس مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ تم تو میری خیر خواہ تھی، میں ادریس کے جھوٹے وعدوں میں ایک دفعہ سے پھر آ گئی اور ایک دفعہ سے پھر مجھے دھوکہ ملا، اور دیکھو 14 سال سے وہ مجھے محض دھوکہ ہی دے رہا ہے۔ عروج کہے گی یہی بات تو میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن چلیں دیر آیت درست آیت، کم سے کم آپ کو سمجھ آ تو گئی۔ بہرحال عروج اسے بہت اچھے طریقے سے رخصت کر دے گی اور مسرت کو بھی افسوس ہوگا کہ اتنی اچھی لڑکی ہے عروج اور میں نے اس کا کہا نہیں مانا بلکہ اس کے اوپر شک کیا ادریس کی باتوں میں آ کر۔ بہرحال مسرت اب شائستہ کے پاس پہنچ جائے گی اور اسے کہے گی بلاؤ میرا شوہر کہاں پہ ہے ادریس، جس پر شائستہ کو تو اس پر بہت ہی غصہ آئے گا کہ یہ میرے شوہر کو اپنا شوہر کس لیے کہہ رہی ہے، اور اس کی اچھی خاصی انسلٹ کر دے گی اور کہے گی کہ بس کرو یہ ڈرامے بند کرو، اب یہ ڈرامے مزید نہیں چلنے والے۔ لیکن مسرت کہے گی کہ میں یہ ڈرامے نہیں کر رہی بلکہ میرے پاس ثبوت ہے، تم چاہو تو میں تمہیں دکھا سکتی ہوں۔ ادریس ایک ہی وقت میں دو دو عورتوں کو پاگل بناتا رہا ہے، فرق صرف اتنا ہے کہ میں تو یہ سب سمجھ چکی ہوں لیکن تم ابھی تک پاگل بن رہی ہو۔ شائستہ کو شک تو ہوگا کہ مسرت جو اتنے یقین سے یہ سب کہہ رہی ہے تو ہو سکتا ہے کہ یہ سچی ہو، لیکن ادریس نے جیسے لاسٹ ٹائم بھی مسرت کو دیکھ کے صاف انکار کر دیا تھا کہ میں تو اس عورت کو جانتا تک نہیں، تو شائستہ کو ادریس کی باتوں پر بھی یقین ہے، اس لیے اب وہ ادریس اور سلمان دونوں کو بلوائے گی اور ادریس کا بازو پکڑ کے اسے مسرت کے سامنے لے جائے گی اور کہے گی کہ بتاؤ اگر یہ تمہارا شوہر ہے تو تمہارے پاس کوئی ثبوت ہے۔ ادریس تو مسرت کو دیکھ کر شدید گھبرا جائے گا کہ کہیں یہ سچ میں شائستہ کو ثبوت نہ دکھا دے، اور سلمان بھی پیچھے ہی ہوگا جبکہ وہ بڑا حیران پریشان ہوگا اس سارے ڈرامے پہ۔ تو مسرت نکاح نامہ نکال کے شائستہ کے سامنے کر دے گی اور کہے گی کہ یہ دیکھو 14 سال پہلے ادریس نے مجھ سے نکاح کیا تھا اور 14 سال سے یہ مجھ سے جھوٹ بول رہا ہے کہ تمہیں تمہارا حق دلواؤں گا، جب ابھی تک بھی یہ مجھے میرا حق نہیں دلوا سکا۔ حق کیا، یہ تو مجھے اپنا نام بھی کھل کے سب کے سامنے نہیں دے سکا اور نہ ہی اپنے بیٹے کو اپنا نام دے سکا ہے، تو اب مجبوراً مجھے یہ قدم اٹھانا پڑا ہے۔ شائستہ تو جب نکاح نامہ دیکھے گی اور اس پر درج تاریخ دیکھے گی تو حیران پریشان رہ جائے گی کہ میں ادریس کو کیا سمجھتی تھی اور ادریس کیا نکلا، اور سلمان بھی حیران پریشان رہ جائے گا۔ مسرت کہے گی کہ اب میں ادریس کی مزید باتوں میں نہیں آؤں گی، اب میں اسے کورٹ لے کر جاؤں گی اور وہاں پر ہی فیصلہ ہوگا جو ہونا ہے۔ ادریس تو گھبرا جائے گا اور کہے گا کہ تم مجھے کورٹ لے کر جاؤ گی؟ مسرت کہے گی کہ ہاں، کیونکہ میرے پاس یہی آخری راستہ بچا ہے، باقی تمام راستے تو تم نے خود بند کر دیے تھے، اور کہے گی کہ شاید میں تو تم سے خلا لے لوں کیونکہ تمہارے جیسے جھوٹے آدمی کے ساتھ اب میں مزید زندگی گزارنا نہیں چاہتی، البتہ تمہارے بیٹے کو تمہارے حوالے کر کے جاؤں گی تاکہ اب تو کم سے کم اسے اپنے باپ کا نام مل سکے۔ سلمان تو جب یہ سنے گا کہ ادریس کا ایک اور بیٹا بھی ہے، یعنی کہ سلمان کا ایک عدد سوتیلا بھائی بھی موجود ہے، تو وہ تو حیران پریشان ہو کر ادریس کو دیکھتا رہے گا کہ یہ آدمی اتنا بڑا فراڈ ہے اور اتنا بڑا سچ اس نے ہم سب سے چھپایا ہوا تھا۔ ادریس تو مسرت کی طرف ایسی نگاہوں سے دیکھے گا کہ خدا کے لیے اب چپ کر جاؤ، اب مزید اس سے آگے کچھ مت بولو، لیکن مسرت چپ ہونے والوں میں سے نہیں ہے، وہ ایک ایک راز سب کے سامنے کھول دے گی اور کہے گی کہ دیکھ لو اس کا اصل چہرہ، یہ صرف مجھے ہی نہیں تم لوگوں کو بھی دھوکہ دیتا رہا ہے، تم لوگوں کے ساتھ رہ کر۔ سلمان بے یقینی کے عالم میں ادریس کی طرف دیکھے گا اور کہے گا کہ پلیز بتائیں کیا یہ عورت سب سچ بول رہی ہے، کہہ دیں کہ یہ سب جھوٹ ہے، لیکن ادریس چپ رہے گا اور اس کی چپ ہی بتا دے گی کہ جھوٹی وہ عورت نہیں بلکہ ادریس ہے۔ اس کے بعد تو شائستہ کا حال برا ہو جائے گا اور وہ سوچے گی
کہ یہ عورت تو پچھلی دفعہ بھی آ کر رو رو کر دہائیاں دیتی رہی کہ میرے پاس ثبوت ہے، ادریس میرا شوہر ہے، لیکن ادریس نے کس صفائی سے اس عورت کو جھوٹا بنا کر خود کو سچا بنا لیا اور میں اس پر یقین کرتی رہی۔ تو وہ تو اب پھٹ ہی پڑے گی اور کہے گی کہ میں اس عورت کو برا بھلا کہتی رہی اور جھوٹا کہتی رہی اور مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ جھوٹے تو دراصل آپ ہیں۔ ادریس شرمندہ تو کافی ہوگا اور کہے گا کہ شائستہ جو کچھ بھی ہوا میری غلطی سے ہوا اور مجھے پتہ ہے کہ اس سے تمہیں بہت دکھ ہوا، اگر ہو سکے تو پلیز مجھے معاف کر دو، کیونکہ ادریس کو تو یہی ہے کہ ابھی تک عروج کی جائیداد تو ملی نہیں اور وہ جائیداد تو میں نے اپنے نام کروانی ہے۔ اگر شائستہ اور سلمان نے میرا ساتھ چھوڑ دیا تو میں ان لوگوں کو بیوقوف کیسے بنا سکوں گا؟ پھر تو آرام سے ساری جائیداد سلمان کے نام ہو جائے گی۔ تو اس لیے وہ رو رو کر اس سے معافیاں مانگے گا، جبکہ شائستہ تو اسے معاف کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ اور ادریس سے کہے گی کہ آپ کے جیسے آدمی کو میں کس طرح سے معاف کر سکتی ہوں جس نے ایک ہی وقت میں دو عورتوں سے جھوٹ بولا ہے، دو عورتوں کو پاگل بنایا ہے۔ اب شائستہ کی عروج سے بھی فون پر بات ہوگی، ویسے تو اسے عروج پر بہت غصہ ہے اور اس سے شدید نفرت ہے، لیکن وہ اسے کہہ ہی دے گی کہ تمہیں پہچاننے میں مجھ سے غلطی ہو گئی، کیونکہ اسے یاد ہے کہ عروج تو اس وقت بھی رو رو کر شائستہ کو بار بار کہہ رہی تھی کہ آپ تایا جان پر یقین کر کے بہت بڑی غلطی کر رہی ہیں، جس دن ان کی اصلیت آپ کے سامنے آئی آپ بہت پچھتائیں گی کہ آپ نے میری بات پر یقین نہیں کیا۔ تو عروج شائستہ سے کہہ ہی دے گی کہ مجھے نہیں بلکہ آپ سے تایا جان کو پہچاننے میں بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ آپ جسے ساری زندگی اپنا سمجھتی رہیں وہ تو 14 سال پہلے ہی مسرت آنٹی کے ہو چکے تھے۔ تو یہ بات سنتے ہی شائستہ کے تو تن بدن میں آگ لگ جائے گی اور وہ عروج کو فون پہ ہی ڈانٹنا شروع کر دے گی اور کہے گی کہ جسٹ شٹ اپ۔ تو عروج بھی شائستہ کے زخموں پر نمک چھڑکنے کے لیے کہے گی کہ حوصلہ کریں تائی جان، ابھی تو کھیل شروع ہوا ہے۔ اب مہرین تو بہت زیادہ ڈر جائے گی جب سے شائستہ اور ادریس کے نکاح کا راز کھلا ہے اور اسے یہی ڈر ہے کہ کہیں وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ سب کچھ عروج کی وجہ سے ہوا ہے۔ تو وہ عروج سے کہتی ہے کہ اب تم کام چھوڑ ہی دو، کیونکہ جب تم گھر سے باہر جاتی ہو تو میرے دل میں عجیب عجیب سے وہم آتے رہتے ہیں۔ لیکن عروج مہرین کو سمجھائے گی کہ کام چھوڑ دینے سے زندگی نہیں گزرتی، بلکہ زندگی گزارنے کے لیے مسلسل فائٹ کرنی پڑتی ہے۔ اگر آپ کو اپنا حق آرام سے نہ ملے تو پھر اپنے حق کو بھی چھیننا پڑتا ہے۔ مہرین تو عروج کو سمجھائے گی کہ جس طرح کے حالات ہمارے بن چکے ہیں ایسے میں اپنا حق لینا بہت مشکل ہے، لیکن عروج اسے حوصلہ دے گی اور کہے گی کہ بہت مشکل صحیح لیکن ناممکن تو نہیں ہے نا۔ مہرین کہے گی کہ عروج ہم لوگ کس طرح سے اپنے حق کو حاصل کر سکتے ہیں جبکہ تمہیں پتہ ہی ہے کہ ہم لوگ بہت کمزور ہیں۔ لیکن عروج اپنی ماں کو سمجھائے گی کہ جب ہم خود ہی اپنے آپ کو کمزور ظاہر کرتے ہیں تو ہم دراصل دشمن کو مضبوط بننے کا موقع دے رہے ہوتے ہیں۔ تو مہرین بھی کنونس تو ہو ہی جائے گی عروج کی باتوں سے اور کہے گی کہ ٹھیک ہے جو بھی کرنا، بس یہ یاد رکھو کہ بہت احتیاط سے اور سوچ سمجھ کے کرنا۔ تو ناظرین آپ کو آج کی ایپیسوڈ کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔